أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میں تقریباً ابتدا سے ہی جب سے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر فائز فرمایا ہے جماعت کو تربیتی امور کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو اگر دنیا کی غلاظتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنے بچوں کو ان غلاظتوں سے بچانے کی بھی کوشش کریں اور اس کے لیے ان کے سامنے نیک نمونے قائم کریں تاکہ بچے بھی بڑوں کو دیکھ کر ایسی راہوں پر چلنے والے ہوں جو دین کی طرف لے جانے والی راہیں ہیں، جو خدا تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والی راہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیار سمیٹنے والی راہیں ہیں اور نتیجتاً دنیا و آخرت سنوارنے والی راہیں ہیں، جہاں یہ گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ نیک نمونے قائم کریں تاکہ ان کے بیوی بچے ان پر انگلی نہ اٹھا سکیں کہ اے ہمارے باپ تم تو ہمیں یہ نصیحت کرتے ہو کہ نیکیوں پر قائم ہو اور یہ عمل کرو، اور خود تمہارے عمل یہ ہیں جو کہ مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ وہاں ماؤں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ خدا سے پیار کرنے والی عورتیں ہیں، اگر وہ خدا کا خوف دل میں رکھنے والی خواتین ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ مرد کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ ان کی اولاد ضائع نہ ہو،
اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والی ہو۔ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، وہ مثالیں قائم کریں جو پہلوں نے قائم کی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبادتوں میں بڑھنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرتے تھے تو صحابیات بھی پیچھے نہیں رہتی تھیں۔ ان میں بھی ایسی خواتین تھیں جو اس نقطے کو سمجھنے والی تھیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اس سے ہی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بھی عبادتیں کیا کرتی تھیں، راتوں کو جاگتی تھیں، نیند آنے کی صورت میں رسے لٹکائے ہوتے تھے جن کو پکڑ کر سہارا لے کر عبادتیں کر سکیں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کو یہ شکوہ تھا کہ ان کی بیویاں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھتی ہیں، راتیں بھی عبادت میں گزارتی ہیں اور دن ان کے روزوں میں گزرتے ہیں، اور نتیجتاً وہ مردوں کے حقوق ادا نہیں کرتی، اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایات آتی تھیں کہ ان کو روکیں کہ ہمارے بھی حقوق ادا کریں اور بچوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ صرف اپنی باتوں کی فکر نہ کریں، انہی میں وقت نہ گزاریں۔ اس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو تاکید فرمائی کہ اپنے مردوں کے حقوق ادا کریں اور اپنی عبادتوں کو کم کریں۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ بننے والی خواتین ہمارے سامنے رکھ گئی ہیں۔ اب آپ کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ان عبادتوں کی ہلکی سی جھلک بھی آپ میں نظر آتی ہے؟ ہر ایک اپنا خود جائزہ لے۔ اگر نہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اس مادی دنیا میں اگر عبادتوں کی طرف توجہ نہ دی والا ہے، لیکن یہ تو ٹھیک ہے، مردوں کو یوں کرنا چاہیے، لیکن عورت ایک اور نیک عورت اور خدا کا خوف رکھنے والی عورت، ایک احمدی عورت اور ایمان میں مضبوط عورت کی یہ پہچان بھی ہمیں قرآن کریم نے بتائی ہے
کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی پس نیک عورتیں فرما بردار اور غیب میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت کی اللہ نے تاکید کی ہے۔ ان تاکید کی جانے والی چیزوں میں سے ایک اولاد کی تربیت بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران بنائی گئی ہے، وہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر اور اس کی اولاد کی نگرانی اور حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ بس یہ تربیت اولاد عورت پر سب سے زیادہ فرض ہے، اور جب تک احمدی عورت اس ذمہ داری کو سمجھتی رہے گی اور ان کی دنیاوی اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان سے بڑھ کر دینی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دیتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک نسل پروان چڑھتی رہے گی۔ بچوں نے کیونکہ زیادہ وقت ماں کے زیر سایہ گزارنا ہوتا ہے، اس لیے ماں کا اثر بہرحال بچوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس معاشرے میں بھی، مغربی معاشرے میں، جہاں لوگوں کا خیال ہے کہ جب بچے اسکول جانے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں تو بڑی جلدی عمر میں بچے اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس ماحول کے زیر اثر وہ ہماری باتیں نہیں مانتے۔ لیکن ایک ریسرچ ہوئی ہے، جائزہ لیا گیا ہے، ریسرچ کے کوائف بچوں کے لیے گئے ہیں کہ وہ اپنے والدین میں سے کس سے زیادہ متاثر ہیں، کس کی زیادہ بات مانتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی چیز ہے، تو ایک بڑی تعداد کے یہ نتائج سامنے آئے ہیں کہ 15-16 سال کی عمر تک لڑکے بھی، صرف لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے بھی اپنی ماؤں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی بات کو زیادہ وزن دیتے ہیں، ان سے دوستی کا تعلق رکھتے ہیں، ان سے راز و نیاز کی باتیں کر لیتے ہیں، جبکہ باپوں سے یہ تعلق بہت معمولی ہے۔ اور اس عمر کے بعد کیونکہ مغربی معاشرے میں مرد زیادہ آزاد ہیں، اور عموماً یہاں ایک عمر کے بعد عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب بچے بڑے ہونے کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں تو عورت اور مرد کے تعلقات بھی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی مرد بچوں کو کھینچنے کے لیے اور کچھ ماحول کے زیر اثر بچوں کو آزادی کی طرف چلاتا ہے، اور اس وجہ سے بچے وہ مردوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ روک ٹوک نہیں کر رہے ہوتے۔ ان گندگیوں اور غلاظتوں میں پڑنے سے باپ اپنے بچوں کو اس طرح نہیں روک رہے ہوتے اس معاشرے کے، اس لیے باپوں کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عمر میں بھی جن ماؤں نے بچوں کو صحیح طرح سنبھالا ہوتا ہے ان کے بچوں کا رجحان ماؤں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سبق جو آج پتہ لگ رہا ہے، یہ سبق ہمیں پہلے ہی اسلام نے دے دیا کہ مائیں گھر کی نگران کی حیثیت سے بچوں کی تربیت کی زیادہ ذمہ دار ہیں، اس لیے وہ بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں اور ان کی تربیت کا حق ادا کریں، ان کو برے بھلے کی تمیز سکھائیں۔ تو اگر اس صحیح رنگ میں تربیت کرنے کی وجہ سے ان کی نفسیات کو سمجھ کر ان کو برے بھلے کی تمیز سکھا کر
ان کو صحیح دین کی واقفیت ان کے ذہنوں میں پیدا کر کے اس کو سنبھالو گی تو پھر آپ اگلی نسل کو سنبھالنے والی عورت کہلا سکتی ہیں. تب آپ اپنے خامدوں کے گھروں کی حفاظت کرنے والی کہلا سکتی ہیں. بس ہر عورت کو اس اہم امر کی طرف بڑی توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اس رنگ میں تربیت کرے اور یہ تربیت اپنے پاک نمونے قائم کرتے ہوئے ایسے اعلیٰ معیار کی ہو جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ ایک احمدی ماں خود بھی ایک ایسا پاک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو سمیٹنے والا ہے، اور ان کی اولادیں بھی ایک ایسا پاک مال ہیں جو اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مال بن چکا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر ہے، جس کی پاک تربیت کو دیکھ کر دنیا رشک کرتی ہے، جو کسی چیز کا اگر حرص اور لالچ رکھتا ہے تو وہ دنیاوی چیزوں کا نہیں بلکہ دین میں آگے بڑھنے کا ہے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کا ہے، نیکیوں پر قائم ہونے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت کریمہ والذین یکنزون الذھب والفضة نازل ہوئی، اس وقت ہم کسی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس پر بعض صحابہ نے کہا کہ یہ آیت سونا چاندی کے بارے میں اتری ہے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اسے جمع کریں. یعنی یہ سونا چاندی جو ہے یہ بعض دفعہ ابتلاء میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، جب ان کو خرچ غلط رنگ میں کیا جاتا ہے تو بہتر مال کون سا ہے جو ہم اکٹھا کریں. تو یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل مال ذکر الہی کرنے والی زبان ہے اور شکر کرنے والا دل اور مومنہ بیوی ہے جو اس کے دین پر اس کی مددگار ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہر احمدی عورت مومنہ بیوی اور مومنہ ماں بن کر دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے یا اس لحاظ سے بہترین ماں ثابت ہو. ان عورتوں کے نظر میں دنیاوی مال کی کوئی حیثیت نہ ہو بلکہ ان کو اس بات پر فخر ہو کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت اور اولاد کی بہترین تربیت کی وجہ سے افضل مال قرار دیا ہے. ہمیں اب دنیاوی مالوں سے کوئی غرض نہیں. جب یہ سوچ ہوگی تو خدا تعالیٰ اپنی جناب سے اپنے وعدوں کے مطابق آپ کی ضروریات بھی پوری فرمائے گا اور ایسے ایسے راستوں سے آپ کی مدد فرمائے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس تشریح میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ جس طور سے معلوم بھی نہ ہوگا. رزق کا خاص طور سے اس بات سے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں، اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں اور تقوی سے کام لیویں تو خدا تعالیٰ خود ان کو رزق پہنچا دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ
جس طرح پر ماں بچے کی متولی ہوتی ہے، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صالحین کا متکفل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے مال میں طرح طرح کی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ انسان بعض گناہ عمدن بھی کرتا ہے اور بعض گناہ اس سے ویسے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ جتنے انسان کے عضو ہیں، ہر ایک عضو اپنے اپنے گناہ کرتا ہے۔ انسان کا اختیار نہیں کہ بچے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے بچاوے تو بچ سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو لوگ اپنے رب کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جاوے، تو ان کا اللہ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننا ہے، جو کہ یقیناً ہر احمدی عورت کی خواہش ہے، تو تقوی پر قدم مارتے ہوئے، اپنے تقوی کے معیاروں کو اونچا کرتے ہوئے خود بھی قدم بڑھانے ہوں گے، اور اپنی اولاد کی بھی ایسے رنگ میں تربیت کرنی ہوگی کہ وہ آپ کے بعد آپ کا نام روشن کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے، خود آپ کا کفیل ہو، آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، آپ کو اور آپ کی نسل کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد پورا کرنے والا بنائے، اور کوئی ایسا فعل آپ یا آپ کی اولاد سے سرزد نہ ہو جو جماعت کی بدنامی کا باعث ہو۔ اس ضمن میں یعنی اللہ تعالیٰ کے غیب سے رزق دینے کے بارے میں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہاں ان ملکوں میں، مغربی ملکوں میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے بعض خواتین کو ملازمت بھی کرنی پڑتی ہے، نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، لیکن احمدی عورت کو ہمیشہ ایسی ملازمت کرنی چاہیے جہاں اس کا وقار اور تقدس قائم رہے۔ کوئی ایسی ملازمت ایک احمدی عورت یا احمدی لڑکی کو نہیں کرنی چاہیے جس سے اسلام کے بنیادی حکموں پر زد آتی ہو، جس سے آپ پر انگلیاں اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نیک لوگوں کو، تقوی پر قائم لوگوں کو رزق مہیا فرماتا ہوں، ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ اگر خالص ہو کر اس کی خاطر کچھ قربانی بھی کرنی پڑے تو ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اس پر قائم رہیں، تو خدا تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرماتا ہے کہ وہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں کچھ تنگی کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے، اس لیے وہ یقیناً تقوی پر قائم رہنے والے لوگوں کے لیے اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے۔ اب پردہ بھی ایک اسلامی حکم ہے، قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ نیک عورتوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ حیادار اور حیا پر قائم رہنے والی ہوتی ہیں، حیا کو قائم رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اگر کام کی وجہ سے آپ اپنی حیا کے لباس اتارتی ہیں تو قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اگر کسی جگہ یہ مجبوری ہے کسی ملازمت میں کہ جین اور بلاؤز پہن کر یا اسکارف کے بغیر ٹوپی پہن کر کام کرنا ہے، تو احمدی عورت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس لباس سے آپ کے ایمان پر زد آتی ہو اس کام کو آپ کو لعنت بھیجتے ہوئے رد کر دینا چاہیے۔
کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ پیسے کمانے کے لیے ایسا لباس پہن کر کام کریں جس سے آپ کے پردے پر حرف آتا ہو، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کو آپ کا متولی بننے سے روک رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا دوست بننے سے، آپ کی ضروریات پوری کرنے سے روک رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، تقوی پر چلنے والوں کے لیے ضروریات پوری کرتا ہے۔ کوئی بھی صالح عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا ننگ ظاہر ہو یا جسم کے ان حصوں کی نمائش ہو جن کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بس آپ کو جہاں اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اور بھی بہت سے مجاہدے کرنے ہیں، اس مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے وہاں پردے کا مجاہدہ بھی کریں، کیونکہ آج جب آپ پردے سے آزاد ہوں گی تو اگلی نسلیں اس سے بھی آگے قدم بڑھائیں گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں، دیکھ لیں اس آزادی کی وجہ سے کیا یہ اخلاق کے اعلیٰ معیار ان کے قائم ہیں؟ پھر فرمایا اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ آپ یہاں رہ رہے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے خیال میں اس آزادی سے اور بے پردگی سے تمہارے خیال میں یہاں مغربی ملکوں کی عورتوں کی پاک دامنی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ پاک ہو گئی ہیں، اللہ والی ہو گئی ہیں، تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں۔ لیکن فرمایا کہ لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردے میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ فرمایا کہ پردہ بھی جب ہوتا ہے وہاں بھی بعض دفعہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو جب آزادی ملے گی تو پھر تو کھلی چھٹی مل جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں، نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین ہے، دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ بس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو۔ اگر تمہارے خیال میں تم پاک دامن ہو بھی تو یہ تو مانا تم کہاں سے دے سکتی ہو کہ مردوں کی اخلاقی حالت بھی درست ہے۔ اپنے پردے اتارنے سے پہلے مردوں کے اخلاق کو درست کر لو، گارنٹی لے لو کہ ان کے اخلاق درست ہو گئے ہیں، پھر ٹھیک ہے پردے اتار دو۔ اگر یہ درست ہو جاوے، فرمایا کہ اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیں، تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں، ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ہے بے پردہ ہو کے مردوں کے سامنے جانا جس طرح کسی بھوکے کتے کے سامنے نرم نرم روٹیاں رکھ دی جائیں۔ تو یہاں تک آپ نے الفاظ فرمائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ کم از کم اپنے کانشیس سے ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے۔
قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے، کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں، یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ فرمایا کہ فروج سے مراد شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں، اور اس میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ بھی سنا جاوے۔ پھر یاد رکھو کہ ہزار در ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخر کار انسان کو ان سے رکنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات میں حد درجہ کی آزادی وغیرہ کو ہرگز دخل نہ دیا جاوے۔ بس یہ باتیں جو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اس زمانے کے حکم اور عدل کی باتیں ہیں جن کی باتیں ماننے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یہ باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ باتیں قرآن کریم کی باتیں ہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ بس یہ جو ہمیں نصیحت کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر ان کی جماعت میں شامل رہنا ہے تو پھر ان کی بات مان کر ہی رہا جا سکتا ہے۔ بس اپنے لباس ایسے رکھیں اور اپنے پر ایسی حیا طاری رکھیں کہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ آپ کی طرف غلط نظر سے دیکھ سکے۔ احمدی لڑکی کی، احمدی عورت کی عزت کے مقام کو پہچانیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان سے جو عورتیں اور بچیاں آتی ہیں بڑی عمر میں، برقع پہنا ہوتا ہے انہوں نے پاکستان میں، پردہ کرتی ہوئی آتی ہیں نقاب کا، وہ یہاں آ کر اپنے نقاب کیوں اتار دیتی ہیں؟ جہاں پلی بڑی جو بچیاں ہیں ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس ماحول میں پڑی جہاں سکارف لینے کی عادت پڑ گئی، ان کو نہیں ڈالی ماں باپ نے، وہ بھی غلط کیا، لیکن بہرحال ان بچیوں کو یہاں سکارف لینے کی عادت پڑ گئی، وہ ٹھیک ہے، سکارف لیتی رہیں، لیکن جو نقاب لیتی ہوئی آئی ہیں وہ اپنے نقاب کو اتار دیتی ہیں۔ جہاں تک پردے کا سوال ہے، اگر میک اپ نہیں ہے، اچھی طرح سکارف اگر باندھا ہوا ہے اور لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے لباس پہ تو پھر ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ننگ ظاہر نہ ہو، ایسا اس طرح اظہار نہ ہو، کسی بھی قسم کی اٹریکشن کا باعث نہ ہو۔ یہ جو پردہ چھوڑنے والی ہیں ان میں ایک طرح کا احساس کمتری ہے۔ احمدی عورت کو تو ہر طرح کے احساس کمتری سے پاک ہونا چاہیے، کسی قسم کا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ کھل کر کہیں اگر کوئی پوچھتا بھی ہے کہ ہمارے لیے پردہ اور حیا کا اظہار ایک بنیادی شرعی حکم ہے، اور میں نے دیکھا ہے تو جن عورتوں کو کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا، جو پردہ کرنے والی عورتیں ہیں، ان کو اس مغربی ماحول میں بھی اس پردے کی وجہ سے ان کا نیک اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ان کو اچھا سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ احساس کمتری اپنے دل سے نکال دیں کہ پردے کی وجہ سے کوئی آپ پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ اپنی ایک پہچان رکھیں۔ افریقہ میں میں نے دیکھا ہے جہاں لباس نہیں تھا، انہوں نے لباس پہنا اور پورا ڈھکا ہوا لباس پہنا، اور بعض پردہ کرنے والی بھی ہیں، نقاب کا پردہ بھی بعضوں نے شروع کر دیا۔ یہاں بھی ہماری افرو امریکن بہنیں جو ہیں بہت ساری امریکہ سے آئی ہوئی ہیں، بعض کا ان میں سے ایسا اعلیٰ پردہ تھا کہ قابل تقلید تھا، ایک نمونہ تھا، بلکہ میں نے کل ملاقات میں ان کو کہا بھی کہ لگتا ہے
کہ اب تم لوگ جو وہ پاکستانیوں کے لیے پردے کی مثالیں قائم کرو گے، یا انڈیا سے آنے والے جو ہیں ان کے لیے پردے کی مثالیں قائم کرو گے۔ اس پر انہوں نے جس طرح ہنس کر جواب دیا تھا کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، تو اس سے مجھے اور بھی فکر پیدا ہوئی کہ یقیناً یہ بے پردگی کے نمونے جو ہیں پرانے احمدیوں کے، وہ دیکھ رہی ہیں نئی آنے والیاں۔ جبھی تو یہ جواب تھا۔ بلکہ ان میں ایک بڑی عمر کی خاتون تھی، جب میں نے کہا کہ تو انہوں نے چادر حالانکہ بڑی اچھی طرح اوڑھی ہوئی تھی، تو ایک اور بات جو انہوں نے کی اس سے مجھے اور فکر پیدا ہوئی۔ تو کہنے لگی کہ میں تمہارے سامنے آتے ہوئے پردہ کر کے آؤں؟ تو میں نے انہوں کہا کہ میرے سامنے آنے کا مسئلہ نہیں پردے کا حکم ہر وقت ہے اور ہر وقت رہنا چاہیے، لیکن ان کو میں نے یہی کہا کہ آپ عمر کے اس موڑ پر ہیں، بڑی عمر کے لیے، کیونکہ اسلام میں سہولت ہے پردے کی، بڑی عمر کی عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پردہ کریں، مکمل منہ ڈھانک کے، چاہیں تو نہ کریں، لیکن پھر بھی ایسی حالت نہ رکھیں جو بلا وجہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع جس سے ملے۔ لیکن یہ جیسا کہ میں نے کہا، ان کی اس بات سے مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جب یہاں میرے سامنے آتی ہیں، ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں، تو پردہ کر کے یا زیادہ بہتر پردہ کر کے آ رہی ہوں۔ اگر تو آپ ملاقات کے وقت آتے ہوئے پردہ کر کے یا برقع پہن کے یا اچھی طرح چادر اوڑھ کے یا اچھی طرح سکارف باندھ کے اس لیے آ رہی ہوں کہ ہمیں عادت پڑ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس لیے آ رہی ہیں کہ میرا خوف ہے کہ میں کچھ کہوں نہ، تو آپ کو میرا خوف کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ جواب آخر میں اس کو دینا ہے، مجھے آخری جواب نہیں دینا۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ جوان لڑکیوں اور خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سکارف بھی باندھا ہوتا ہے لیکن کوٹ بہت اونچا ہوتا ہے، کوٹ ایسا پہنے جو کم از کم گھٹنوں سے نیچے تک آ رہا ہو، آپ کی ایک پہچان ہو، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی بچیوں کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ پردے بچیاں اس وقت تک نہیں کریں گی جب تک آپ اپنے نمونے ان کے سامنے قائم نہیں کریں گی، مائیں ان کے سامنے اپنے نمونے قائم نہیں کریں گی۔ بس اگر آپ نے جماعت کا بہترین مال بننا ہے، خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی پناہ میں لانا ہے، اس کو اپنا ولی اور دوست بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اس معاشرے کے گند سے بچانا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کے اس حکم پر کی بھی تعمیل کرنی ہوگی، اس پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے اور آپ لوگ ہر معاملے میں وہ نمونے قائم کرنے والی بن جائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تقوی اختیار کرو، دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، قومی فخر مت کرو، کسی عورت سے ٹھٹھا ہنسی مت کرو، خامدوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہیں، کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو، خدا کے فرائض نماز زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو، اپنے خامدوں کی دل و جان سے متی رہو، بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے، سو تم اپنی اس ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات اور قانتات میں گنی جاؤ، اسراف نہ کرو، یعنی کہ بلا وجہ کے پیسے خرچ نہ کرو، اور خامدوں کے مالوں کو بے جا طور پر خرچ نہ کرو، وضاحت ہو گئی، خیانت نہ کرو،
چوری نہ کرو، گلا نہ کرو، ایک عورت دوسری عورت یا مرد پر بہتان نہ لگاوے۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی عورت اور ہر احمدی بچی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق تقویٰ پر چلنے والی ہو، اپنی عبادتوں کے معیار بھی بلند کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر عمل کرنے والی ہو، اپنی نسلوں کی حفاظت کی بھی ضامن ہو۔ اس مغربی معاشرے میں بہت بچ کر چلنے کی ضرورت ہے، بڑے پہلو بچا کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ اور بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اگر آج آپ نے یہ معیار حاصل کر لیے جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق صالحات اور قانتات میں شمار ہوں گی، اس کے فضلوں سے بے انتہا حصہ پانے والی ہوں گی، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ آپ کی گودوں میں تربیت پانے والے بچے جب اس تربیت سے پروان چڑھیں گے تو احمدیت کی آئندہ نسلیں بھی احمدیت کے روشن مستقبل کا حصہ ہوں گے۔ احمدیت کا روشن مستقبل تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ مقدر ہے۔ یہ کسی ایک قوم یا ملک کے باشندوں سے خاص نہیں ہے، یہ تو تقویٰ پر چلنے والے لوگوں کا حصہ بننے والوں کے حصے میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو پاکستانی عزیز ہے، نہ ہندوستانی عزیز ہیں، نہ یورپ کے رہنے والے اللہ تعالیٰ کے قرب پانے والے ہیں، نہ افریقہ کے باشندے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہی پیارا ہے جو تقویٰ پر چلنے والا ہے۔ اگر بعد میں آنے والے نو مبائین یا دوسرے ملکوں کے لوگ ایسے ہوں گے جو تقویٰ پر چلنے والے ہوں گے تو وہی خدا تعالیٰ کے پیارے ہوں گے، اور وہی احمدیت اور حقیقی اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرانے والے ہوں گے۔ بس اس سوچ کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ آپ لوگ یہاں بیٹھی ہیں، جن میں سے اکثر بزرگوں کی اولادیں ہیں، صحابہ کی اولادیں ہیں، اس سوچ کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اپنی اور اپنی نسلوں کی تربیت اور اصلاح کی کوشش کریں، اور تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے اپنے اعمال کو درست کریں، عملوں میں لگ جائیں اور دعاؤں میں لگ جائیں۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو مانا اور پاک نمونے قائم کیے، ان نمونوں پر آپ چلنے والی ہوں، نہ کہ ان کو ضائع کرنے والی ہوں، اور آپ ہی ایسی ہوں جو آئندہ بھی جماعت کی رہنمائی کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔